بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب احمد اور آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل haditv دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کل ایک برننگ کوشچن ہے، جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کو مزار قائد کی بے حرمتی کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کل متحدہ اپوزیشن کا کراچی میں ایک جلسہ تھا، جس کے سلسلے میں مریم صفدر اور کیپٹن صفدر جب وہ کراچی تشریف لے کے گئے تھے، اور جلسے میں شرکت سے پہلے انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی، اور مزار قائد پر حاضری کے دوران کیپٹن صفدر نے ووٹ کو عزت دو کے اور باقی جب وہ سیاسی نعرے جب وہ بلند کیے، جس کے وجہ سے قانون کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی مزار کے احاطے میں اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا قطعاً جب اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انفال صدیقی صاحب کو انوائٹ کیا، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ مزار پر حاضری کے متعلق اور اس طرح کے ایشوز کے متعلق شریعت اسلام کیا جب وہ پیغام، کیا میسیج جب وہ دیتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر شریعت اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، باقی تمام چیزیں جب وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر شریعت میں کسی چیز کی اجازت ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو چاہے پاکستان کا کیا دنیا کا کسی بھی ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہو تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم ان سے کوشچن پوچھتے ہیں، تو چلتے ہیں انٹرویو کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ مزار پر جو حاضری کا شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں جو مزار پر حاضری دینی چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے حجت ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم نے کسی بھی کام کو دیکھنا ہو، کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو تو ہم جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس میں سے ہم وہ چیز لیں گے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اللہ رب العزت نے جس بات کی اجازت دی، اور جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، اللہ رب العزت نے روک دیا، ان میں کسی شخص کو بھی اپنا عمل دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس طرح کے مزارات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو مزار کا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں لفظ قبور، لفظ قبر اس کا استعمال ہوا ہے، اور یقینی طور پر اگر آپ دیکھیں آج کل جو ہمارے ہاں مزارات کی جو حالت ہے، قبر اصل میں قبرستان جانے کی جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر ہم جائیں اور ہمیں اپنی موت یاد آئے، ہمیں اپنی آخرت یاد آئے۔ لیکن آج کل مزارات کے اندر اس قدر رنگینیاں، اس قدر وہاں پر زیب و زینت کی جاتی ہے کہ وہاں پر انسان کو جا کے آخرت کیا بلکہ انسان اس کو دنیا کی رنگینیوں ہی میں مگن ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت اسلامیہ کے اندر جو مزاروں پر حاضری ہے وہ یہ شریعت اسلامیہ کنسیپٹ ہے کہ قبرستان جائیں اور جا کے اہل قبور کی مغفرت و بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ دوسرا کوشچن ہمارا ہے کہ جو مزارات ہوتے ہیں ان پر جو گارڈ آف آنر یا گارڈ کی تبدیلی کی جو تقریب جس طرح سے منعقد کی جاتی ہے، جیسے 14 اگست کو یا پھر ان رہنماؤں کے یوم ولادت پر یا وفات کے دن، تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ جو گارڈ آف آنر جس طریقے سے ہم جب وہ پاکستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں رائج ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا جب وہ پیغام دیتی ہے ہمیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم شخصیت موجود نہیں۔ جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جاتا تو یقینی طور پر شریعت اسلامیہ میں یہ کام کسی اور کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، قبرستان جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو اپنی موت یاد آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن ہمارے یہ کنسیپٹ چل چکا ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ جن سے شریعت اسلامی نے منع کیا۔ فار ایگزامپل وہاں پر جا کر آپ دیکھیں بینڈ کا یوز وہاں پر زیادہ ہوتا ہے، ساز وغیرہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ وہاں پر تقریب کے اندر وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیے کہ ایسا کام کہ جو آپ کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے لیے نہیں کیا، تو ہم کسی کی اس طرح عزت اور تقریب میں ہم یہ کام شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر ہم کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟
جی ناظرین، جیسے کہ جب وہ بتایا انفال صدیقی صاحب نے کہ جس طرح کا بینڈ باجے یا میوزک کا اہتمام وہاں پر کیا جاتا ہے، تو اسلام میں تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم پاک آرمی کے یا پولیس کے نوجوان جو شہید ہوتے ہیں ان کو ہم گارڈ آف آنر جو پیش کرتے ہیں، تو وہ بھی قطعاً شریعت میں تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو یا جنہوں نے یہ طریقہ رائج کیا انگریزوں کو دیکھ کر، تو اس کے بارے میں ضرور جب وہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کس طرف جب وہ جا رہے ہیں، اور ہمیں وہ طریقے اپنانے چاہیے جو کہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو آج کا آخری کویسچن جو ہمارا یہ ہے کہ جو جیسے کل ہوا کہ انہوں نے جب نعرے بازی کی، اس طرح سے باقی بھی رہنما جاتے رہے تو نعرے بازیاں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا جب وہ شرعی حکم ہے کہ ہمیں مزار پر جا کر کیا کرنا چاہیے، اس کی جب وہ کیا اجازت ہے؟ جی آپ دیکھنا، جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کے جو 2 سوالات ہیں ان کا جواب دیا، اب ان کی حقیقت اس کویسچن میں واضح ہوگی کہ آپ دیکھیں وہاں پر گئے جا کر، وہاں پر تو یہ چاہیے تھا نا کہ انسان کو اپنی موت یاد آتی، اپنی آخرت یاد آتی، لیکن وہاں پر جا کے کام ہوا پھر بھی دنیا داری کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، اس کو ایسی شیپ دے دی گئی، ایسی شکل دے دی گئی کہ وہاں پر جا کر انسان کی موت کی یاد کا کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جا کر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کیا تو وہ بھی دنیا داری کا، اپنے نعرے بازی کی، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک طریقہ اختیار کیا۔ اور قبرستان میں آ کر تو یہ کس قدر بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان وہاں پر آنے کے باوجود ان کے لیے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت بخشش کی دعائیں کرنے کے بجائے انسان کو وہاں آ کر بھی اپنی دنیا داری کی سوجی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت نے اگر توفیق دے دی ہے کہ قبرستان آنے کی، ان کی زیارت کرنے کی، قبروں کی، اور اپنی موت کو یاد کرنے کا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اگر ایک یہ سبب اور ایک ذریعہ بنایا ہے، وہاں آ جانے کے باوجود اگر انسان پھر بھی دنیا ہی کو ترجیح دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ انسان وہاں پر جائے ہی نہ، اور جا کر ان قبروں کی توہین اس انداز سے نہ ہی کرے، تو یہ بہتر ہے۔ جی ناظرین، بہت اچھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزارات یا قبروں کی زیارت کرنے اور وہاں جا کر اسلامی شریعت کے مطابق ان کی جو اس میں دفن ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے، اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے اپنی موت کو یاد کرنے کی جب وہ تلقین ہمت جب عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کام کریں وہ شریعت اسلام کے مطابق کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے شریعت اسلام کے مطابق مزارات پر جو بھی ایکٹیویٹیز آج کل کے دور میں کی جاتی ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو شریعت اسلام سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت اسلام سمجھنے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔